فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 29 پڑھیں گے۔ 16واں باب موت اور اس کی حقیقت کا بیان کی شرح ابھی جاری ہے۔ صفحہ نمبر 281۔ ہیڈنگ ہے عام لوگوں کے لیے موت سے خائف ہونے کی وجہ۔ لیکن ہم ہیں کہ موت کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور اس سے حد درجہ گھبراتے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے جو متن رسالہ میں حضرت ابوذر کی زبانی مذکور ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو خراب کر رکھا ہے، اس لیے آبادی کو چھوڑ کر خرابی کی طرف منتقل ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ اسی جواب سے ملتا جلتا لیکن اس سے بھی زیادہ لطیف جواب بثواب وہ ہے جو سرکار سید الشہداء نے اس شخص کو دیا تھا جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آقا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ موت سے گھبراتے ہیں لیکن آپ نہیں گھبراتے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے دنیاوی منازل کو تو آباد کر رکھا ہے لیکن اخروی گھروں کو خراب و برباد کر دیا ہے، اس لیے تم آباد جگہ کو چھوڑ کر خرابے کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس اثاثہ اہل بیت تھا وہ سب ہم نے اس گھر آخرت کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اس طرح ہم نے اس دار دنیا کو تو خراب کر دیا ہے لیکن دار آخرت کو آباد و شاداب بنا دیا، اس لیے ہم اس خرابے سے آباد مقام کی طرف منتقل ہونا پسند کرتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی شخص نے یہی سوال کیا تھا، کیا وجہ ہے کہ میں موت سے گھبراتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا آیا تو نے اسے اپنے آگے بھیج دیا؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اس موت سے گھبرانے کی یہی وجہ ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 3۔ ہیڈنگ ہے موت کے لیے استعداد و آمادگی کیوں کر حاصل ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں موت کے لیے مستعد آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ استعداد یوں ہی حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے جو کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ موت کے لیے کس طرح استعداد حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا فرائض دینی ادا کرنے، محرمات شریعہ سے اجتناب کرنے اور مکارم اخلاق حاصل کرنے سے جب یہ تینوں امور حاصل ہو جائیں تو پھر انسان کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ موت پر جا گرے یا موت اس پر آ پڑے۔ دعائے طول حیات کرنے کا طریقہ۔ ان حقائق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علی الاطلاق طول عمر کی دعا کرنا مذموم ہے۔ ہاں اعمال صالحہ بجا لانے اور خدمات دینیہ انجام دینے کی غرض سے اور وہ بھی مشروطی طور پر اس طرح کہ جب تک ان اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق شامل حال رہے اس وقت تک خداوند عالم زندگی عطا کرے، اور جب خدا نخواستہ توفیق ایزدی سلب ہونے لگے اور انسان قہر و غضب الہی کا مستجب قرار پانے لگے تو اس وقت قدرت اپنی بارگاہ میں بلا لے، جیسا کہ ائمہ اطہار سے اسی قسم کے ادعیہ معتبرہ مروی ہیں جن میں بارگاہ رب العزت میں ہمیں عرض و نیاز کرنے کے طور و طریقے بتلائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بارگاہ رب جلیل میں یوں عرض کرتے ہیں
بار الہ جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو فوراً مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے، قبل اس کے کہ میں تیرے غضب کا مستحق بنوں۔ صحیفہ کاملہ۔ اس طرح ان آیات و روایات کے درمیان جمع بھی ہو جاتی ہیں جن میں بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض بارگاہ ایزدی میں حضوری کی طلب اور موت کی آرزو کرنے پر دلالت کرتی ہیں، اور بعض سے طلب موت کی مذمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس جمع بین الروایات کی تفصیل یہ کہ اگر کوئی شخص زندگی کو محض دنیا اور اس کے لذائذ فانیہ حاصل کرنے کے لیے محبوب سمجھے اور موت کو مبغوض، تو یہ امر مذموم اور قبیح ہے، لیکن اگر اطاعت الہی بجا لانے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور سعادت اخرویہ کے بکثرت وسائل و اسباب مہیا کرنے کی غرض سے عمر دراز طلب کرے تو یہ امر شرعاً مرغوب اور مستحسن ہے۔ ایک عام غلط فہمی کا ازالہ اور بیماری کے فوائد۔ یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جس میں اکثر عوام بلکہ بعض خواص بھی مبتلا ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کسی قسم کی تکلیف کے بغیر اور بغیر بیماری کے جامع مرگ نوش کر لینا بیمار رہ کر اور تکلیف جھیل کر مرنے سے بہتر ہے، اس لیے وہ ناگہانی موت کو بیماری والی موت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ خیال سراسر غلط اور حقائق کے خلاف ہے۔ احادیث معصومین علیہ السلام سے اس خیال سے نفی ہوتی ہے۔ اخبار و آثار سے واضح و اشکار ہوتا ہے کہ بیماری بھی خدا کی ایک نعمت ہے جس سے انسان کو کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اکثر اوقات صحیح المزاج آدمی اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو۔ اول یہ کہ اکثر اوقات صحیح المزاج آدمی یا یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے، لہٰذا جب مریض ہوتا ہے تو یاد خدا تازہ ہو جاتی ہے اور توبہ کرنے کا ایک عمدہ موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے احادیث میں مرض کو برد الموت، موت کا ایلچی قرار دیا گیا ہے۔ دوم یہ کہ صحت کی حالت میں اکثر و بیشتر انسان وصیت کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، حالانکہ اگر کسی کو کچھ دینا ہے یا کسی سے کچھ لینا ہے یا حقوق اللہ یا حقوق العباد اس کے ذمے، تو ان کی ادائیگی کی وضاحت واجب و لازم ہوتی ہے، اور وصیت کی اس قدر تاکید ہے کہ محدث جزائری نے انوار نعمانیہ میں کتاب مستطاب روضۃ الواعظین کے حوالے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے۔ فرمایا جو شخص بغیر وصیت کے مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ نیز آپ کا ارشاد ہے، فرمایا مسلمان آدمی کو چاہیے کہ جب رات کو سوئے تو اس کی وصیت اس کے سر کے نیچے ہو۔ وسائل الشیعہ۔ ظاہر ہے کہ ناگہانی موت میں اکثر اوقات انسان وصیت سے محروم رہ جاتا ہے۔ سوم یہ کہ مرض کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور درجات کی بلندی کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں کہ ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا ایک رات کے بخار کا ثواب 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ وہ رات کے بخار کا 2 رات کے بخار کا ثواب 2 سال کی عبادت کے برابر، اور 3 رات کے بخار کا اجر 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے انوار نعمانیہ۔ ظاہر ہے کہ ناگہانی موت مرنے والا اس سعادت سے بھی محروم ہوتا ہے۔ چہارم یہ کہ مرض کی وجہ سے عیادت اور بیمار پرسی کرنے والوں کو بھی اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا جب کوئی شخص کسی بندہ مومن کی مزاج پرسی کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70,000 برائیاں محو کی جاتی ہیں۔ کتاب کا حوالہ انوار نعمانیہ۔ لیکن ناگہانی موت مرنے والے کے بارے میں لوگ اس شرف سے بھی محروم رہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ اخبار دائیہ میں ناگہانی موت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ افادہ جدیدیہ۔ بعض اخبار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بیماری نہ تھی، لوگ اچانک مر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ بار الہ کوئی ایسی علامت مقرر فرما جس سے مرنے والوں کو بھی فائدہ اور پسماندگان کو بھی تسلی ہو۔ اس وقت خداوند عالم نے بیماری مقرر کی۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی۔ پس ثابت ہوا کہ بیماری وہ چیز ہے کہ جسے انبیاء علیہ السلام نے منعم حقیقی سے بذریعہ دعا مانگ کر حاصل کیا ہے۔
لہٰذا مومن کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ اس پر شکوہ و شکایت کرنا چاہیے، بلکہ صبر و شکیبائی سے کام لینا چاہیے۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرے، اور چونکہ وہ بعض گناہوں کی لوث میں بھی ملوث ہو چکا ہے، اس لیے اس کے بعض گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے، اور اگر بالفرض اس سے بھی متجاوز ہو تو پھر فشار قبر ان کا کفارہ قرار پاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس سے بھی زائد ہو تو پھر عالم برزخ کے شدائد ان کا کفارہ بن جاتے ہیں، تاکہ قیامت کو پاک اور صاف ہو کر داخل جنت ہو سکے۔ اور اگر برزخ کے شعار بھی کفارہ نہ بن سکے تو قیامت کو جناب شفیع امت اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ سے سب داغ اسیاں دھل جائیں گے۔ نیند اور موت میں مشابہت۔ حکمہ اور ربانیین یعنی ائمہ طاہرین نے محض اس خیال کے پیش نظر کہ ہم موت سے خوف و ہراس کرنا چھوڑ دیں اور اس کے لیے ہر وقت مستعد و آمادہ رہیں، مختلف طریقوں سے موت کو بالکل آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس سلسلے میں متن رسالہ میں متعدد روایات موجود ہیں، مگر بالخصوص جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے موت کو النوم نیند کہہ کر موت اور نیند کے درمیان بڑی بلیغ تشبیہ قائم کی ہے۔ اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ کہ روح کو اپنے جسم کے ساتھ دو قسم کا تعلق ہے، ایک ادراک و احساس کا، دوسرا تدبیر و تصریف کا۔ نیند میں ادراک و احساس والا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے آلات تعقل و ادراک اپنے گرد و پیش کے حالات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں، مگر اس حالت میں روح کا تدبیر و تصرف اور تغذیہ والا تعلق برقرار رہتا ہے، وہ جسم کی نشو و نما اور بقا میں برابر مشغول رہتی ہے۔ اور موت میں یوں ہوتا ہے کہ روح کے یہ دونوں قسم کے تعلق سے منقطع ہو جاتے ہیں، اب نہ ادراک و احساس رہتا ہے اور نہ تدبیر و تصرف۔ خلاق عالم نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے، سورہ انعام: خدا وہی ہے جو تم کو رات کے وقت مارتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تم کو دن میں جلاتا اور پھر تم کو دن میں جلاتا بیدار کرتا ہے تاکہ مقررہ وقت پورا ہو سکے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، خداوند عالم ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے اور جو نہیں مری ہیں ان کو ان کی نیند کے وقت وفات دیتا ہے، جس کے متعلق اس نے موت کا فیصلہ کر لیا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے قدرت کاملہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہیڈنگ ایک مومن و کافر کی موت میں فرق۔ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مومن و کافر کی موت کے درمیان جو فرق بیان فرمایا ہے، یہ تفریق قرآن مجید میں نمایاں ہے۔ اللہ موت کا وقت بھی عجیب کشمکش کا وقت ہوتا ہے، خصوصاً کفار و عیسیٰ کے لیے۔ ان کے گزشتہ اعمال ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہر عمل کی صورت ان کے سامنے کھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، آنکھوں سے غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے موت کا نقشہ بدیع الفاظ پیش کیا ہے، جب روح ہنسلی تک آ جائے گی اور کہا جائے گا اس وقت کون ہے جھاڑ پھونک کر کے موت سے بچانے والا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، وہ وقت تیرے پروردگار کی طرف ہکائے جانے کا ہوگا۔ برے لوگوں کی موت کی کیفیت خالق موت و حیات نے اس طرح بیان فرمائی ہے، سورہ انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 17: اگر تم دیکھو کہ جب ظالم و گناہگار لوگ شدائد موت میں مبتلا ہوں اور فرشتے ہاتھ کھولے یہ کہہ رہے ہوں کہ اپنی روحوں کو نکالو، آج تم کو ذلت و رسوائی والی سزا ملے گی، کیونکہ تم خدا کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ آؤ تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے، آج تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو تنہا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ مال و اسباب ہم نے تم کو دیا تھا اسے اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، سورہ انفال اس میں اس کا حوالہ نہیں دیا ہوا ہے، اور کچھ تو
اور کبھی تو دیکھے جس وقت فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں کہ ان کے منہ اور پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کے عذاب کا ذائقہ چکھو، جلنے کے عذاب کا ذائقہ چکھو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کا بدلہ ہے، خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم و ستم نہیں کرتا۔ نیک لوگوں کی موت کا نقشہ اس سے بالکل علیحدہ، ان کو بوقت مرگ جنت نعیم کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں اور ہر طرف شادمانی و کامرانی کے اسباب نظر آتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ رکوع نمبر 7۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 رکوع، تو کیا جب جان گلے تک آ پہنچتی ہو اور تم اس وقت کی حالت پڑے دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا، تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو تو اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے؟ پس اگر وہ مرنے والا خدا کے مقربین سے ہے تو اس کے لیے آرام و آسائش اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ، اور اگر وہ دائنے ہاتھ والوں میں سے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم پر دائنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو، اسی لیے مومن خوش ہو کر عروس موت سے بغلگیر ہو جاتا ہے۔ ایقاظ و تنبیہ، اس باب کی ابتدا میں بسلسلہ کیفیت موت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو کلام حقیقت ترجمان موجود ہے وہ قواسم ظہور میں سے ہے، اور ان لوگوں کو جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اور زبانی دعوی محبت اہل بیت کر کے بغیر اس کے کہ ان کی اطاعت فرما برداری کریں اپنی اخروی نجات کے خواب دیکھتے ہیں کو جھنجھوڑ کر بیدار کر رہا ہے۔ جناب نے تمام لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم فرما دیا ہے کہ بعض وہ ہیں کہ جن کو موت کے وقت نعیم ابدی کی بشارت دی جاتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کو دائمی عذاب کی نذارت کی جاتی ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا معاملہ مجمل و مبہم ہوتا ہے، نامعلوم انجام کیا ہو۔ پھر جناب واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نعیم ابدی کی بشارت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ولایت اہل بیت، دوسری اطاعت اہل بیت، بلکہ اگر بنظر غیر حقائق کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ولایت اہل بیت بلا اطاعت اہل بیت کے محقق ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ اصول کافی میں حضرت باقر العلوم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، ہماری ولایت عمل صالح اور حرام سے اجتناب کیے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر یہ امر بھی بلا کسی اجمال و ابہام کے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے دشمن اور ان کے احکام کے مخالف ہیں وہ ابدی عذاب و عقاب میں مبتلا ہوں گے، ان کی نجات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ان خوش عقیدہ اور فریب خوردہ لوگوں کے ڈھول کا پھول بھی کھول کے رکھ دیے جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی تعصیہ و اطاعت گزاری کے بغیر فقط زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے علی علی کر کے سیدھے جنت جانا چاہتے ہیں۔ حضرت سید الموحدین نے واضح فرما دیے کہ ایسے لوگوں میں اور دشمنان اہل بیت میں یہ فرق ہے کہ مخالفین مخدلفی النار ہوں گے اور یہ لوگ مخدلفی النار نہ ہوں گے۔ شفاعت اہل بیت کی وجہ سے داخل جنت ضرور ہوں گے، مگر اپنے اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق آتش دوزخ میں ان کی تطہیر ضرور کی جائے گی، حتیٰ کہ کچھ بد عمل ایسے بھی ہوں گے جو 3 لاکھ سال تک گرفتار عذاب رہنے کے بعد شفاعت اہل بیت کا استحقاق پیدا کریں گے۔ علامہ والحفیظ۔ ان امور کی مزید وضاحت باب شفاعت میں کی جائے گی۔ ان حقائق کی روشنی میں ایسے لوگوں کا فرض ہے جو اس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنے نظریے ثانی کریں اور فقط زبانی دعوی محبت اہل بیت پر اعتماد و بھروسہ کر کے عقائد و اخلاق اور اعمال میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ افعال و اقوال میں اہل بیت نبوت کی پیروی کے بغیر ہرگز ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ کہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل کو اتم بیان کیا گیا ہے، اور جہاں کہیں بھی جنت یا ثواب کی بشارت دی گئی ہے وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ضرور لگائی گئی ہے۔
الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی بار بار تکرار نظر آتی ہے۔ سچ ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری مطابعت و پیروی کرتے ہیں اور ہماری مخالفت نہیں کرتے۔ تتمہ محمد در حضور ائمہ عند الاختصار، مخفی نہ رہے کہ من جملہ ان اعتقاد حقہ کے جن میں حضرات شیعہ خیر البریہ متفرد میں یہ ہے کہ ہر مرنے والے کو خواہ نیک ہو یا بد، اور خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو منافق، جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی زیارت ہوتی ہے، جن کی زیارت سے اہل ایمان کے شدائد و مصائب موت میں سہولت و آسانی اور اہل کفر و عناد کے شدائد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عقیدہ کی صورت پر اخبار متنازعہ اور معتبرہ موجود ہیں، جن کی کافی مقدار ثالث بحار الانوار میں جمع کر دی گئی ہے، جن کے انکار یا تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا حضرت معصومین اپنے مراکز پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہر مرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے پاس موجود ہے، جس طرح آفتاب اپنے محور پر ہوتا ہے، اور ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے سر پر ہے، یا خود با نفس نفیس مرنے والے کے پاس تشریف لاتے ہیں اور صورت میں آیا اپنے اصلی اجزات مبارکہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، یا اجزات مثالیہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اجمالی ایمان کافی ہے، جیسا کہ غواص بحار الاخبار سرکار علامہ مجلسی نے اپنے رسالہ دلیلیہ اعتقادیہ میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی ہر نیک و بد اور مومن و کافر کی موت کے وقت جناب رسول خدا ائمہ ہدیٰ کے حضور کا اعتقاد واجب ہے۔ یہ ذوات مقدسہ اہل ایمان کو اپنی شفاعت سے سکرات اور شدائد موت پر فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اہل نفاق اور دشمنان اہل بیت کی شدت نزع میں اور اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس بات پر کہ اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے، اس امر میں غور و فکر کرنا لازم نہیں کہ آیا یہ بزرگوار اپنے اصلی اجزات مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں یا مثالی اجزات کے ساتھ، یہ کسی اور طریقے سے۔ یہ تعویل کرنا جائز نہیں ہے کہ مرنے والے کو صرف علم ہوتا ہے، یا یہ کہ قوت مدخلہ ان کی صورتیں منتقش ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے ایک ثابت شدہ دین حقیقت میں تحریف اور اہل ایمان کے عقائد حقہ کی تصحیح لازم آتی ہے۔ ہیڈنگ ہے موت طبعی اور اخترامی کا بیان۔ موت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو طبعی کہا جاتا ہے جو مرض وغیرہ خدا کے مقرر کردہ عام عادی علل و اسباب کے ماتحت واقع ہوتی ہے، دوسری کا نام ہے اخترامی، دوائدی اسباب کے اخترامی و عادی اسباب کے ماتحت واقع نہیں ہوتی، بلکہ کسی ظالم کے زبردستی رشتہ حیات قطع کرنے سے واقع ہوتی، جیسے قتل وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ پہلی قسم کی موت تو من جانب اللہ مقدر ہوتی ہے، جس کی تفصیل بعض سابقہ ابواب میں بلکہ قضاء و قدر کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ باقی رہی دوسری موت، اس کا علم تو خداوند عالم کو ضرور ہوتا ہے، مگر اس نے یہ موت مقدر نہیں کی ہوتی، بلکہ قاتل حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے مقتول کے رشتہ حیات کو قطع کرتا ہے، اسی بنا پر مستحق عذاب و عقاب قرار پاتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ قاتل مقتول کی شمع حیات گل نہ کرتا تو مقتول کس قدر زندہ رہتا، اس کے متعلق قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ ایک طویل عرصے بعد دارالبقا کی طرف رحلت کر جاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے ساتھ ہی 16واں باب اختتام پذیر ہوا، اور اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 29 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 30 کا آغاز 17واں باب چیپٹر نمبر 17 قبر میں سوال و جواب کے متعلق
قبر میں سوال اور جواب کے متعلق عقیدہ سے کریں گے پارٹ نمبر 30 سے انشاءاللہ۔